امت مسلمہ کی سوچ سب سے قریب ہونے کی ضرور ہے، لیکن رب سے قریب ہونے کی نہیں۔ انسان رب سے اس وقت قریب ہونا چاہتا ہے جب اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، پریشانیاں جب اس کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، تب کوئی اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اور دوسری چیز اس ماہ مبارک کی یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ عز و جل کی شان غفاری جوش میں ہوتی ہے، یعنی اس ماہ مبارک میں اللہ اپنے بندوں کو بے شمار مغفرت عطا فرماتا ہے، معافی عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو معافی مانگنے میں سستی کرنے والوں کا انجام کیا ہے اس کے حوالے سے قرآن مقدس کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ اللہ جتنا اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے اتنا کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ انداز دیکھیے اللہ کا ارشاد فرمانے کا، رب فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹ آؤ تمہارے رب کی طرف۔ تم نے سرکشی کر کے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، کفر و نفاق کے اندر زندگی گزار کر تم جو مجھ سے بہت دور ہو چکے ہو نا، گناہوں کی وجہ سے مجھ سے فاصلہ تم نے بڑھا دیا ہے نا، تو آؤ میں تمہیں کہتا ہوں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، لیکن وہ بچہ جو گھر سے بھاگ جاتا ہے، ماں نے غصہ کیا بھاگ گیا، ماں نے ڈانٹ ڈپٹ کی بچہ بھاگ گیا، یا کسی وجہ سے گھر چھوڑ کر بچہ بھاگ گیا، تو پھر ماں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک آدھ دن تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن پھر اپنے بچے کی محبت اس کو بے چین کر دیتی ہے، اور پتہ چلتا ہے بچہ فلاں ہے جگہ ہے تو کہتے بیٹا آجا، تو میرا ہی تو بیٹا ہے نا۔ ماں اس طرح سے، وہ ماں کتنا پیار دے دے کر کے دے گی جتنا رب اپنے بندے کو پیار دیتا ہے۔ تو مولا فرماتا ہے کہیں اور تمہیں جانے کی بات نہیں کہتا، پلٹ آؤ میری طرف آ جاؤ، میں کوئی اور نہیں، تمہارا رب ہی ہوں، تمہارا پالنے والا ہی ہوں، تمہارا معبود ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہوں، پلٹ آؤ میری طرف، تمہارے رب کی طرف آ جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انابت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھاگے ہوئے بچے سے ماں بھاگنے سے پہلے اتنا پیار شاید کہ کرتی ہو، لیکن جب بھاگا ہوا بچہ پلٹ کر ماں کے پاس آتا ہے تو ماں اپنی سینے سے لگا لیتی۔ تو بھاگا ہوا بچہ پلٹ کر جب ماں کے پاس آئے تو ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو کروڑوں ماں نہیں بلکہ ساری مائیں جس رب پر قربان، جب بندہ اپنے رب سے بھاگ کر چلا جاتا ہے اور جب وہ پلٹ کر آتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے بندے کو اپنی آغوش کے اندر لے لیتی ہوئی نظر آتی ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ بندے کہاں چلا گیا تھا؟ کیا ملا تجھے گناہ کر کے؟ کیا برائیاں کر کے تجھے سکون مل گیا؟ برائیوں میں زندگی گزار کر تجھے کیا مل گیا؟ مجھے یہاں پر ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا اتفاق سے۔ ایک ماں بچے کی شرارتوں سے تنگ آ کر بچے کو مار کر گھر سے نکالتی ہے۔ بچے کی عمر کم و بیش 12 سال کی ہوتی ہے۔ بچہ سوچتا ہے کہ اب ماں نے نکال ہی دیا، چلو کسی کے گھر پہ نوکری پہ رہ جائیں گے، اپنی زندگی گزار لیں گے کیسے بھی کر کے۔ جاتا ہے ایک ایک دکان پر، ایک ایک مکان پر، مجھے رکھ لو، مجھے رکھ لو، مجھے رکھ لو، مجھے رکھ لو، کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب کوئی نہیں رکھتا تو بچہ جو ایک دم تھک کے چور چور ہو چکا تھا، پلٹ کر پھر آ کر کے اپنی ماں کے گھر کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تھکا اتنا تھا کہ ماں کی دہلیز پر پہنچ کر جیسے ہی سر رکھتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔
اب بچے کو ماں نے نکالا تو اس کو وقت کافی ہو چکا تھا. پھر ماں کی ممتا تڑپی, میرا بچہ پتہ نہیں کہاں ہوگا, کس حال میں ہوگا. جیسے ہی ماں دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا دہلیز پر ہے, تو پھر دیکھ کے تھوڑا سا غصہ آیا اور دیکھ کر کے اپنے بچے کو اٹھائی تو واپس یہاں آ گیا. اب بچے کا جواب سنیے اور اس جواب کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو. اس جواب کو بچے نے کہا, ماں مجھے نوکری مل جاتی, ماں مجھے کسی کے گھر میں سہارا مل جاتا, لیکن جو پیار تو مجھے دیتی ہے وہ پیار میں کہاں سے پاتا, اس لیے میں تھک ہار کر کے پھر یہیں آ گیا. کچھ ملے نہ ملے تیرے پیار میں اپنی زندگی گزار لوں گی. بس ماں نے سینے سے لگا لیا اور اپنے بچے کو گھر میں بلا کر کے پھر کھانا کھلایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ, ایک عام انسان, دنیا کا انسان, جس ماں کو اللہ نے اپنی رحمت کے ایک حصے میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے, اس کے پیار پر بچہ اتنا فدا ہو جاتا ہے, تو جس خدا کے پاس رحمت کے 99 حصے موجود ہوں, اس پروردگار کے پیار کا عالم کیا ہوگا. مت بھاگو ادھر ادھر, تکلیف آئی تو مت جاؤ شراب کے اڈے پر, گناہ ہو چکے مت جاؤ برائیوں کے دہلیز پر, شراب اور شباب اور کباب کے اندر. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. رب ہی تو ہے ہمارا. جب سب سو جاتے ہیں تو وہ جاگتا ہے, وہ سنتا ہے سب کی, وہ حی و قیوم ہے, وہ نیند سے پاک ہے. تو میرا رب پیار سے فرماتے ہیں, پلٹ آؤ, بڑے مہینے ہم نے تم کو دیے, آ جاؤ, لوٹ آؤ, اپنے رب کی طرف آ جاؤ. اور پھر صرف پلٹ کر تمہیں آنا ہی نہیں ہے, بہت دور چلے گئے تھے نا, تو لوٹ کر تم میرے پاس آ جاؤ, تمہارے رب کی طرف آ جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اپنی گردن اس کے سامنے جھکا دو. توجہ سے سنیے گا, اس مہینے کو ہلکے میں بالکل مت لیجیے گا, اور اس مہینے سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر مت رکھیے گا. یہ بہت گولڈن اپرچونٹی ہے اللہ کی طرف سے, بہت بڑی اپرچونٹی ہے اللہ کی طرف سے. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اس کے سامنے گردن جھکا دو. کیا مطلب گردن جھکانے کے, کیا پورا دن سجدے میں پڑے رہنی, اس کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. وہ جو کہے مانو, اس کی بات مانو, اس کے ارشاد کے خلاف عمل مت کرو. تم ٹال مٹول مت کرو, بس بعد میں دیکھیں گے, ابھی تھوڑا سا اور دھندا کر لیں, تھوڑا سا اور پیسہ حرام کا جمع کر لیں, کچھ جمع ہو جائے, پھر بینک بیلنس ہو جائے, پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے. یہ کاروبار تھوڑا چلنے دیجئے. لوگ بہت سارا حرام کا کاروبار کرتے ہیں تو سوچتے ہیں یار تھوڑا سا اور جمع ہو جائے پھر توبہ کر لیں گے, ابھی تو اور تھوڑا سا چاند سے فائدہ اٹھا لیں. یہ سب دنیا میں چلتا ہے. قرآن کہتے ہیں نہیں, اس کے سامنے چل سر جھکا دو, ٹال مٹول مت کرو. کیا تمہیں خبر ہے کہ جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر نکلے گی؟ کیا تم جانتے ہو کہ پھر تمہیں لوٹنے کا موقع ملے گا؟ کیا تم جانتے ہو کہ پھر تمہیں توبہ کا موقع ملے گا؟ نہیں. اس لیے فوراً اللہ کے سامنے سر جھکا دو, اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. اور اگر تم, اب دیکھیے تنبیہ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, پیار بھی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بعد میں کر لوں گا تو سن لو, بعد کی بات پر مت جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ تم کو عذاب گھیر لے, آ جائے تمہارے اوپر عذاب, اس سے پہلے توبہ کر لو. ابھی تم بچے ہوئے ہو, ابھی تم بچے ہوئے ہو, ابھی تم کو مہلت دی جا رہی ہے ہماری طرف آنے کی. آ جاؤ ہماری طرف, سر جھکا دو, ورنہ کبھی عذاب آئے گا تو ساری دنیا مل کر کے بھی تم کو تمہاری مدد کرنا چاہے تو ثم لا تنصرون, کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا, کچھ بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہاں سے ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو لوگ اللہ کی طرف آنے کے اندر, لوٹنے کے اندر, پلٹنے کے اندر ٹال مٹول کرتے ہیں. کسی کو نہیں خبر کہ کب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. اب یہ آیت فرمانے کے بعد, یہ ارشاد فرمانے کے بعد, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اب پھر اس کے بعد ایک اور حکم آ گیا, اور یہ پہلے کے حکم کے مقابلے میں تھوڑا سا وسیع اور تھوڑا سا سخت ہے. فرمایا حکم کے سامنے صرف سر نہیں جھکانا, وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. اللہ عز و جل کے پاس جو نعمتیں ہیں, ان نعمتوں میں جو سب سے اچھی نعمت ہے, توجہ چاہوں گا, غور سے سماعت فرمائیں. اللہ کی نعمتوں میں جو نعمت سب سے اچھی ہے
وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب جو اس نے آسمان سے نازل فرمائی. جتنی بھی نعمتیں اس نے عطا فرمائی ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور حسین نعمت قرآن مقدس ہے. اب قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو تمہارے رب کی طرف سے اچھے میں اچھی چیز نازل ہوئی اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو. یہاں جب مزاج ہی مسلمان کا یہ بن چکا ہے، مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل کر کے بھوکے مر جائیں گے. مرو بھوکے اور کیا کریں. جس کتاب پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اگر اس کتاب پر عمل کر کے انسان بھوکا مرنے والا ہوتا تو اللہ کبھی اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم نہ دیتا. اور یہاں کتاب پر عمل کے بارے میں فرمایا گیا، بعض حصے پر عمل کے بارے میں نہیں کہ بس نماز قائم کر لو، اتنا سا حصہ اس پر عمل کرو. نہیں، جو نازل ہوا یعنی قرآن مقدس، اس نے جو جو کہا ہے اس پر عمل کرو، جو جو حکم دیے ہیں اس کو بجا لاؤ، جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. اس لیے کہ یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی گئی کہ اس کتاب پر عمل کرو گے تو اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا، جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب برکت والی کتاب، اس کو ہم نے نازل کیا، اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر مہربانی کی جائے، مہربانی کی بارشیں کی جائے. جتنوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے جو اس کتاب پر عمل پیرا تھے، وہ مٹی کو ہاتھ میں لیتے تھے تو مٹی سونا بن جایا تھا. یہ اس کتاب کی برکت تھی، یہ اس کتاب کا احسان تھا، یہ اس کتاب کی برکتیں تھیں. اب یہاں جو تنبیہ کی جا رہی ہے، اللہ اکبر، اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں ابھی ذرا دنیا میں جمع کر لوں، دنیا دیکھ لوں، دنیا کو بہت کچھ انجوائے کر لوں، پھر میں کتاب کی طرف آؤں گا، اللہ کی طرف آؤں گا، اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں. یعنی میں اس وقت اللہ کی طرف آؤں گا جب دنیا کے لائق نہیں رہوں گا. یعنی اب بچے بھی ٹھکراتے نظر آئیں گے، کہیں گے بوڑھا ہو گیا ہے تو کسی کام کا نہیں، ٹک ٹک کیوں کرتا ہے. جب بچے بھی چھوڑ دیں گے تب میں مسجد کی طرف آ جاؤں گا. جب بھاگ دوڑ نہیں کر سکوں گا تو اللہ کی طرف آ جاؤں. جب کسی کام کا، دنیا کے کسی کام کا نہیں رہوں گا تب میں اللہ کی طرف آؤں گا. تو قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. پہلی آیت میں فرمایا گیا پلٹ آؤ اللہ کی طرف، تمہارے رب کی طرف، اور سر جھکا دو. اور دوسری اور فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، تمہاری کوئی مدد نہ کرے. اب دوسری آیت میں فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، لیکن یہاں تھوڑا سخت حکم آیا من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، بغتہ کا لفظ آیا وانتم لا تشعرون. ٹال مٹول مت کرو، اللہ کی کتاب کی پیروی کے لیے تیار ہو جاؤ. کب؟ اس سے پہلے کہ اچانک. پہلے کیا کہا؟ من قبل ان یاتیکم العذاب، بس اتنا. یہاں تھوڑا سا سخت حکم آیا کہ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اچانک میں آ جائے. زلزلہ آ گیا، تم تو منصوبے بنا رہے تھے، زلزلہ آیا ختم، بلڈنگ گری ختم، سیلاب آیا ختم، ایکسیڈنٹ ہو گیا ختم. تمہیں خبر؟ یہ سب اچانک ہوتا ہے. کیا کسی کو خبر ہے کہ کل کا سفر اس کا اطمینان بخش ہوگا؟ کیا کوئی یہ جانتا ہے کہ یہاں سے نکل کر وہ خیر و عافیت سے گھر پر پہنچ جائے گا؟ کبھی بلڈنگوں میں آگ لگتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی گر جاتی ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی حادثہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طرح. یہ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، یہ ساری چیزیں اچانک، یہ اچانک. تو ہم جب جانتے ہیں کہ اللہ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، زمین بھی اس کے دست قدرت میں، انسان بھی اس کے دست قدرت میں، آسمان بھی اس کے دست قدرت میں، اور سمندر بھی اس کے دست قدرت میں، سب کچھ اس کے دست قدرت میں. تو وہ فرماتا ہے ٹال مٹول ذرا بھی نہ کرو، اس سے پہلے کہ اچانک تمہیں عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہارا شعور بالکل گم ہو، تمہیں خبر بھی نہ ہو اور اچانک عذاب آ جائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دو آیتیں ہمیں تنبیہ کرتی ہیں اللہ کی طرف پلٹنے سے، اللہ کی طرف لوٹنے سے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف.
یوں تو ہمیشہ اس کی طرف لوٹنے کا حکم ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں اس کی شان غفاری جوش پر ہوتی ہے، اور مغفرت کے لیے بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، روزے رکھیں، اس ماہ مبارک میں تلاوت کریں، اور اس ماہ مبارک کی خاص بات جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ میں موٹے موٹے 2-3 گناہ بتا کر آپ کو عمل کی ترغیب دلا کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جس چیز سے آج کے بعد آپ کو بچنا ہے وہ بد نگاہی سے۔ اپنی نگاہوں کو آوارہ مت کرو، لڑکیاں نکلی، عورتیں نکلی، کو موبائل کھولے، یہ گندگی وہ گندگی، اور تانگ چانک میں جو شخص اپنی آنکھ کو گندی کر دیتا ہے، اللہ اس سے عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے عبادت کی لذت۔ نگاہوں کی حفاظت کرو، پہلی چیز۔ دوسری چیز نماز کی پابندی، وہ کسی صورت میں مس نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ یا بعض روایتوں کے مطابق 100 مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کرتے تھے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج ہی سے روز کا یہ معمول بنا لو کہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرو گے، یعنی استغفر اللہ۔ اگر پورا یاد ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور اگر اتنا بھی یاد نہیں رہتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی 100 مرتبہ۔ لیکن شارٹ، اگر پورا یاد ہو تو شارٹ مت پڑھنا، اور اگر پورا یاد نہ ہو اور نہ کر سکو یاد تو 100 مرتبہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ لو۔ پھر آپ اس کا کمال دیکھیے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے، میرے فرشتوں یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، ذرا مجھے بتاؤ اس کو معلوم ہے نا میں معاف کرنے والا ہوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں مولا تو غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ فرشتوں یہ مجھ سے معاف کرنے والا